سیٹھی صاحب، عمران خان صاحب کی آنکھ کے معاملے کو لے کر حسب معمول بحث کا سلسلہ جاری ہے اور اب حکومت کی جانب سے پینل تشکیل دیا ڈاکٹرز کا، جو کہ بعد میں یہ تجویز کریں گے کس ہاسپٹل لے جانا ہے. بہرحال الشفا ہاسپٹل جو ہے وہ شد و مت کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے اور کچھ انفارمیشن ایسی بھی آ رہی ہے جیسے ان کو اسپتال لے جایا گیا. ایک طرف یہ بھی آ رہا ہے سامنے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر رش لگا کسی اسپتال کے باہر تو پھر نہ تو ملاقات کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی بتایا جائے گا اس انفارمیشن کی بابت سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسری طرف میں نے آپ سے کل ایک سوال کیا تھا کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو جو دوسرے لیڈرز ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، کیا وہ ان سے اظہار ہمدردی کریں گے، ان کے حق میں بات کریں گے؟ تو آپ نے اس بات کو رد کر دیا اور آپ نے کہا آپ کو نہیں لگتا نواز شریف صاحب بات کریں گے. زرداری صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کہا، آپ نے کہا کہ وہ بھی نہیں کریں گے. لیکن زرداری صاحب نے بات تو کی ہے. اب انہوں نے کیا بات کی ہے میں آپ کو سنواتی ہوں. لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا ہے، پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے. آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں. میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے. یہ جو ان کے بڑکے ہیں یہ صرف دکھانے کی، بولنے کی ہے. یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. سیٹھ صاحب اب انہوں نے بات تو کر دی، اور ان کی بات کے بعد جو پی ٹی آئی کے ٹرولز کی جانب سے جواب آیا اس کو لے کر بختاور بھٹو زرداری صاحبہ ایک مہا یدھ چھڑی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان. لیکن بات تو انہوں نے کر دی عمران خان صاحب کے حوالے سے. آپ کہہ رہے تھے نہیں کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تبصرہ ہو گیا، غلطی ہو گئی میرے سے. غلطی ہو گئی، بھانپ نہیں سکے آپ زرداری صاحب کی چال کو. نہیں مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال تھا نا کہ کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مناسب نہیں ہے. اور کیوں میں سمجھتا تھا مناسب نہیں ہے، اور میرا خیال تھا کہ زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت عوام کی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور زرداری صاحب کو یہ بات کا بھی پتہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو اس قسم کا بیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اس کی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ایک سیاسی چیز ہے. اب زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے کتنے سال جیل کاٹی. اور یہ ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ میڈیا میں بھی یہ بات چلی ہے. آج نہیں، کب سے چل رہی ہے، 11 سال آن اینڈ آف، اور بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے زرداری صاحب نے بڑے دلیری کے ساتھ اور بڑی مشکل حالات میں. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. جی 14 سال وہ کہتے ہیں، وہ مطلب آگے پیچھے. تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو دکھ تو ہوتا ہوگا نا، جب کہ اتنی بڑی ایشو بنا لیا جاتا ہے خان صاحب کی 2 سال کی قید کا. اور یہ ایشو جو ہے یہ تو آنکھ کی انجری سے پہلے کا یہ چلتا ہے نا کہ جی کب سے، جب سے وہ اندر گئے ہیں یہ لگے ہوئے پی ٹی آئی والے، سہولیات نہیں ملتی، رسائی نہیں دی جاتی، سہولیات نہیں تو دستیاب. زرداری صاحب کی دلیری اور بہادری کے اوپر تو کبھی کوئی شک نہیں تھا. اور سب کو پتہ ہے بڑی قربانی ہے زرداری صاحب کی، بہت، اور بڑی قربانیوں کے اندر ان کی اپنی بھی قربانی ہے اور ان کی فیملی کی قربانی ہے. تو اس لیے جب آپ اس قسم کی سچویشن میں ہو تو پھر آپ یاد نہیں دلاتے، کسی اور کو کہتے ہیں وہ یاد دلا دے، خود نہیں یاد دلاتے. اور وہ ہم لوگ لگے رہتے ہیں بتانے کے لیے کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، فلانے کے ساتھ کیا کیا، فلانے کے ساتھ کیا کیا. اچھا، کچھ لوگ تو جب باتیں کرتے ہیں اس زمانے کی تو رو پڑتے ہیں کہ جی اتنا ظلم کیا ہمارے ساتھ. مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ویڈیو بھی ہے جس پہ جب وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اور تو وہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. تو مطلب ہے یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے نا کہ خان صاحب کے زمانے میں بہت تشدد ہوا، بڑی زیادتیاں ہوئیں. اچھا، مگر ہم جب میڈیا والے جو لوگ ہیں عائشہ، ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں ان کے اوپر بھی بڑی زیادتیاں ہوئی تھیں، جیسے زرداری صاحب کے اوپر ہوئی تھی. پھر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بڑی زیادتیاں ہوئیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ریکارڈ کی بات ہے نا. تو اب اگر آج نواز شریف صاحب کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ اچھا نہیں لگتا. عطا تارڑ صاحب ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے ایسے کیا تھا تو اب تھوڑا حوصلہ کرو. مگر زرداری صاحب کا یہ کہنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انہوں نے سفر کیا تھا ان دی اولڈ ڈیز، وہ بات کرنی بھی تھی تو کوئی اور کرتا. پیپلز پارٹی کے اتنے لوگ ہیں، شہری رحمان بات یاد دلا سکتی تھی لوگوں کو،
कायरा साहब याद दिला सकते थे लोगों को, जी जरदारी साहब को अपने इतने हाई पेडेस्टल से उतर के अपनी कुर्बानियों की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरा ऐसे थी। अब उन्होंने बात कर दी है, हाँ इसके ऊपर फिर और रिएक्शन आया है, और उसके अंदर अब पीटीआई ने उनकी फैमिली के ऊपर और मोहतरमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। फिर उनकी साहिबजादी जो है जरदारी साहब की, वो कूद पड़ी हैं बीच के। जी तो ये इस किस्म की चीज़ ज़ेब नहीं देती द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और मैं फिर से कहूँगा, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी, जी बहुत ही बहादुर शख्स हैं, और बहुत कुछ देखा उन्होंने। तो दुख तो उनको होता होगा कि जब लोग उनकी कुर्बानी याद नहीं करते और खान साहब के ऊपर इतना, मगर फिर जरदारी साहब एक सियासतदान है, उन्हें इस बात का भी एहसास है कि इस वक्त आवाम की हमदर्दियाँ खान के साथ हैं, आप जो मर्ज़ी कह लें। तो और जो बाय द वे जो लोग पीटीआई को सपोर्ट भी नहीं करते, उनकी भी हमदर्दियाँ इस इशू के ऊपर खान के साथ है, बिकॉज वो एक ह्यूमन इशू है ना, जी जी, इंसानी हमदर्दी। जो भी जैसे कहते हैं ना अंडरडॉग होता है, उसके लिए कमज़ोर होता है, मजलूम होता है, उस वक्त पिस रहा होता है और उसके हक़ में। जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब वो और मोहतरमा के ऊपर इस किस्म के जुल्म होते थे, तो वो भी लोग भी उनकी हमदर्दियाँ उनको दे, और जब नवाज शरीफ के ऊपर हुआ तो उनके ऊपर उस वक्त भी हमदर्दियाँ थी। तो ज़ाहिर ये है, एक नेचुरल चीज़ है। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि ये डिबेट जो है ये इस तरफ आ गई है। ज़ाहिर है कि पीटीआई वाले तो आपको पता ही है, वो तो फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। मगर मैं समझता हूँ इसको इस किस्म ये डिबेट को ख़त्म होना चाहिए, फोकस हमें करना चाहिए ऑन रिलीफ फॉर इमरान खान्स इंजरी या जो भी है। और मैं समझता हूँ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है विद रिहाई और विद फ्रीडम और विद केसेस। इसका एक और इशू है, और उस इशू को उस लेवल पे इसको डील करना चाहिए। लेकिन और पीटीआई तो उसको सियासी तौर पे कहीं और ले जाना चाह रही है। मगर कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा कि पीटीआई को ख्याल रखना चाहिए कि ये अगर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया ना कि पीटीआई एनआरओ ढूंढ रही है, तो ये इमरान खान साहब को नुकसानदेह हो। जरदारी साहब ने तंज तो किया अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दुआएं मांगी जाती हैं जेल में वो कबूल होती हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिसने जेल काटी फिर उसके बाद वो बड़े मनसब तक पहुंचा। कहा जाता है कि जेल काटना ज़रूरी होता है, बड़े मनसब। जेल काटना तो सियासतदानों के लिए एक तमगा होता है। तमगा होता है, हाँ। और तारीख में ऐसे ही हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारे साउथ एशिया में, सारी दुनिया में, कि जब लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और सरवाइव कर जाते हैं वो, तो फिर जब आते हैं बाहर तो बड़ी हीरो बनते हैं, हीरो बन के आते हैं। ये महात्मा गांधी की ले लें, नेहरू को ले लें, सवाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने जेल जाने के बगैर ही पाकिस्तान बना लिया, वो तो कमाल की बात थी।